السلام علیکم فرینڈس، میں ہوں ڈاکٹر شہناز اور آج ہم ایک نئی سیریز کا آغاز کرنے چاہ رہے ہیں جو ٹیچنگ میتھڈالوجی کے حوالے سے ہے۔ ٹیچنگ کیا ہے، ٹیچنگ کیسے کی جاتی ہے، اس میں کون کون سے میتھڈز یوز ہونے چاہیے اور ٹیچنگ اسٹریٹجیز تمام تر چیزیں کیا ہوں گی۔ اس میں سب سے پہلے اگر ہم بات کریں تو فردن ہم آہستہ آہستہ ڈفرینٹ ٹاپکس پہ بات کرتے رہیں گے اور پچھلی سیریز کو بھی ضرور انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے، لیکن ابھی جس ٹاپک میں ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے کانسیپٹ آف ٹیچنگ، کہ ٹیچنگ کا کانسیپٹ کیا ہے، ٹیچنگ آپ کے خیال میں ٹیچنگ کیا ہے اور ٹیچنگ کیسے ہوتی ہے۔ اس کے حوالے سے مختلف ازمپشنز لوگوں میں پائے جاتے ہیں، لوگ مختلف ازمپشنز دیتے ہیں جو پچھلے زمانے میں بھی رائج تھے ہمارے یہاں۔ ان ازمپشنز میں کہا جاتا تھا کہ پڑھانا لکھانا بچے کو ریڈنگ رائٹنگ سکھا دینا ٹیچنگ ہے، کسی نے کہا کہ بچے کو کوئی چیز یاد کروا دینا ٹیچنگ ہے، کسی نے کہا کہ بچے کا جو ہم لیکچر بچے کے سامنے بیان کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کے سامنے اس کو سمجھ لینا، اس کو خاموشی سے سننا ٹیچنگ ہے۔ لیکن آج زمانہ تبدیل ہو گیا ہے، چیزیں بہت تیزی سے چینج ہو رہی ہیں، اس طرح ٹیچنگ کا کانسیپٹ بھی چینج ہوا ہے اور ٹیچنگ کے میتھڈز اور ٹیچنگ کے سٹائلز بھی چینج ہوئے ہیں۔ اب اگر آج ہم بات کریں، جیسے آپ یہ پوائنٹ دیکھ سکتے ہیں، ٹیچنگ از اے ایکٹیویٹی ٹو امپارٹ نالج۔ ٹیچنگ جو ہے وہ ایک ایکٹیویٹی ہے، وہ کوئی پیسو چیز نہیں ہے جو ایک جگہ بیٹھ کے نہیں کی جاتی۔ ایسی ایکٹیویٹی ہے جس میں ٹیچر بھی ایکٹیو ہوتا ہے اور لرنر بھی ایکٹیو ہوتا ہے۔ یہ ایک باقاعدہ ایکٹیویٹی ہے، دونوں کے انٹریکشن سے ہوتی ہے اور اس میں ٹیچر جو ہے اپنی نالج بچے تک پہنچاتا ہے، جو کچھ اس نے معلوم کیا ہوا ہوتا ہے، جو کچھ نے انڈرسٹینڈ کیا ہوا ہوتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ اپنے الفاظ میں ڈفرینٹ میتھڈز کے ساتھ ڈفرینٹ طریقوں سے اپنے اسٹوڈنٹس تک پہنچا سکے۔ اس کے بعد یہ ایک بہت اچھا طریقہ ہے کہ جس سے آپ بچے کے اندر جو بیہیویئر چاہتے ہیں ڈیولپ کرنا، وہ آپ ٹیچنگ کے ذریعے بیہیویئر ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ آپ کیا چاہتے ہیں کہ بچے کا بیہیویئر کیسا ہو، بچہ کیسا شہری ہو، کیسا انسان ہو، اگر ہم اسلامک معاشرے میں رہتے ہیں تو وہ کیسا مسلمان ہو، ایز اے پاکستانی وہ کون سی چیزوں پر عمل کرے، کون سی رسپانسبلٹیز کے لیے اس کو تیار ہونا چاہیے۔ یہ جو ڈیزائر بیہیویئر ہیں یہ ٹیچنگ کے ذریعے اس کے اندر ڈیولپ کیے جاتے ہیں، اور یہ کوئی ایک دن میں نہیں ہوتے کہ بچہ یونیورسٹی میں جاتا ہے اور ایک سال میں بالکل ساری چیزیں سیکھ جاتا ہے۔ یہ چیزیں بچپن سے لے کر ایک تھرو آؤٹ جو ٹیچنگ سسٹم ہے، جو ایک ایجوکیشن کا سسٹم ہے، یونیورسٹی تک اور ہائر ایجوکیشن تک چلتا رہتا ہے۔ اس کے بعد اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ بچوں کو اسٹوڈنٹس کو سمجھایا جاتا ہے، انہیں ٹیچ کیا جاتا ہے کہ وہ کس طرح ڈسپلن لائف گزاریں، ان کی لائف کسی طرح ڈسپلنری ہو۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے یہاں بہت تعلیم یافتہ لوگ بڑی بڑی جگہوں پر لائنیں توڑ دیتے ہیں اور گاڑی چلاتے ہوئے ایک دوسرے سے مس بیہیو کرتے ہیں، ہر کوئی آگے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ یعنی ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی پہ آپ کو روڈ ہو یا مالز ہو یا کوئی بھی جگہ ہو، ڈسپلن نظر نہیں آتا۔ یہ ڈسپلن کیوں نہیں اسٹوڈنٹس میں آ سکا؟ کیا ایسی وجہ تھی؟ ہماری ٹیچنگ نے، ہمارے ایجوکیشن سسٹم نے اسٹوڈنٹ کو وہ ڈسپلنری لائف گزارنے کا طریقہ نہیں بتایا۔ لرننگ اور ٹیچنگ صرف کچھ چیزیں یاد کر لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ چیزیں ایسی چیزیں سیکھنے کا نام ہے جس سے آپ اچھی ایک زندگی گزار سکیں اور آپ کی زندگی میں ڈسپلن ہو۔ ایک ڈسپلن پرسنالٹی ہی اپنے ملک اور اپنے معاشرے کے لیے اچھی ثابت ہوتی ہے اور اپنے معاشرے کے لیے ترقی کا باعث ہوتی ہے۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں کہ اینل گیج نے کہا، ان کی ایک ڈیفینیشن یہاں پہ مجھے بہت اچھی لگی جو میں نے مینشن کی ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک انٹرپرسنل ریلیشن ہے ٹیچنگ، اور اس کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ بچے کو انفلوئنس کریں، بچے کو چیزیں سکھائیں پوٹینشیل بیہیویئر کے ذریعے۔ یعنی ٹیچر کا کچھ بیہیویئر ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کو کچھ سکھائے، تو وہ اپنے بیہیویئر کے ذریعے، اپنی ٹیچنگس کے ذریعے، اس کے نزدیک کوئی ایک مقصد ہوگا کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو کیا بنانا چاہتا ہے، اور اسی مقصد کو دیکھتے ہوئے اپنے اسٹوڈنٹس کو ٹیچ کرتا ہے اور وہ جو مقصد ہے وہ حاصل کر لیتا ہے اور بیہیویئر بچوں کے اندر ڈیولپ کر لیتا ہے۔ اچھا، پہلے زمانے میں جو ٹیچنگ تھی وہ زیادہ تر جو ہے نا یاد کرنا اور رٹا لگانا اور یہ تمام تر چیزیں تھیں، لیکن آج جو ٹیچنگ ہے وہ سوسائٹی میں ایک چینج کا باعث بنتی ہے۔ یعنی آپ بچوں کے
کو ایسی چیز ٹیچ کریں کہ جس کے ذریعے سے ان کے اندر کچھ چینج آئے، آؤٹ آف دا باکس جا کے وہ سوچیں، وہ کچھ نیا کرنے کی کوشش کریں۔ کیوں ڈیولپڈ کنٹریز ڈیولپڈ ہیں اور ہم ڈیولپنگ ہیں، ہم ابھی تک ترقی نہیں کر سکے؟ ان کے یہاں ریسرچز ہوتی ہیں، انوویشنز ہوتی ہیں، وہ نئی نئی چیزیں ایجاد کرتے ہیں اور نئی نئی چیزوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ تو ٹیچنگ میں بھی بچوں کو ایسی چیزیں سکھائی جائیں اسٹوڈنٹس کو کہ جس کی وجہ سے وہ اپنی سوسائٹی کے اندر کچھ چینج لے کر آئیں، کوئی نئی چیز لے کر آئیں۔ اب نیکسٹ پوائنٹ اگر ہم بات کریں سوشل ایکٹیویٹی، ٹیچنگ جو ہے وہ ایک سوشل ایکٹیویٹی ہے، مطلب اسکول آئسولیشن میں نہیں ہوتا، یا ٹیچر بھی آئسولیشن میں نہیں پڑھا سکتا اسٹوڈنٹس کو۔ ٹیچر جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو تیار کر رہا ہوتا ہے ایک سوسائٹی کے لیے، ایک ملک کے لیے۔ تو یہ ایک سوشل ایکٹیویٹی ہے، وہ بتاتا ہے کہ سوسائٹی کے ہمارے کیا نارمز ہیں، کیا ویلیوز ہیں، ہماری سوسائٹی کی ضرورت کیا ہے، ہمیں کس طرح کے اسٹوڈنٹس کی ضرورت ہے، کس طرح کے پروفیشنل کی ضرورت ہے، اس کے مطابق وہ بچوں کو، اسٹوڈنٹس کو تیار کرتا ہے۔ تو ایک سوشل ایکٹیویٹی ہے۔ اس کے بعد اگر ہم نیکسٹ پوائنٹ پہ بات کریں تو پولیٹیکل ایکٹیویٹی، ٹیچنگ از اے پولیٹیکل ایکٹیویٹی۔ کیسے پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے؟ کیا ٹیچر کلاس روم میں صرف پولیٹکس پڑھاتا ہے؟ ایسا تو نہیں ہوتا۔ اصل میں ایجوکیشن سسٹم یا ٹیچنگ ایسی ہو جو آپ کو شعور دے۔ ہمارے ملک میں آپ نے دیکھا ہوگا کوئی بھی آ جاتا ہے حکمران، کوئی اچھا بھی آ جاتا ہے، کوئی برا بھی آ جاتا ہے، اسٹوڈنٹس کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لوگوں کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کو لگتا ہے ہماری لائف میں تو کوئی چینج نہیں آ رہا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں سیاسی شعور نہیں ہے، پولیٹیکل اویئرنیس نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے ہیومن رائٹس جو ہیں وہ وائلیٹ بھی ہوتے ہیں، ڈیموکریسی کو بھی رولز ریگولیشنز کو وائلیٹ کیا جاتا ہے، اور ہم اس پہ کوئی بات نہیں کر پاتے کیونکہ ہمیں پولیٹیکل اویئرنیس نہیں ہے۔ تو ٹیچنگ کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ شعور دے، آپ کو اویئرنیس دے، آپ کو بتائے کہ آپ کے رائٹس کیا ہیں اور آپ اپنے رائٹس کے لیے کیسے بات کر سکتے ہیں، کہاں بات کر سکتے ہیں۔ اچھا، نیکسٹ پوائنٹ کی اگر ہم بات کریں تو وہ ہے ایتھیکل ایکٹیویٹی۔ ٹیچنگ کس طرح ایتھیکل ایکٹیویٹی ہے؟ ٹیچر کیونکہ خود ایتھکس کے رولز ریگولیشنز کو فالو کر رہا ہوتا ہے، وہ خود اخلاقیات پہ عمل کرتا ہے، تو وہ اسٹوڈنٹس کو سکھاتا ہے کہ کس طرح وہ اخلاقیات کے مطابق ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ کیونکہ یہ ساری چیزیں ایک معاشرے کے لیے، ایک ملک کے لیے ضروری ہیں کہ آپ کے اندر سوشل اویئرنیس بھی ہو، پولیٹیکل اویئرنیس بھی ہو، آپ ایتھکس کو بھی فالو کرتے ہوں، تو تبھی آپ ایک کمپلیٹ لائف گزار سکتے ہیں۔ آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو اچھا شہری، اچھا انسان، اچھا مسلمان بنا سکتے ہیں، اور یہ کیوں ضروری ہے؟ تبھی آپ کا معاشرہ یا آپ کا ملک ترقی کر سکتا ہے۔ تو یہ تو ہمارا آج کا ٹاپک تھا۔ انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے جلد اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔